القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: المظاهر إذا جامع امرأته في خلال الإطعام لا يستأنف الإطعام، لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم، بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده. قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ المظاہر اذا جامع امرأتہ فی خلال الاطعام، یہ ظہار کرنے والا جب کھانا کھلانے کے درمیان اپنی بیوی سے جمع کر لے، لا یستأنف الاطعام، تو کھانا کھلانے کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم، اس لیے کہ کتاب اللہ کھانا کھلانے کے حق میں مطلق ہے، لہذا اس پر عدم جماع کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا بالقیاس علی الصوم، روزے پر قیاس کر کے، بل المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنے تقیید پر جاری ہوگا۔ ماقبل میں مطلق کا حکم بیان ہوا تھا، اور جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا اور اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی قاعدے پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ متفرع کیا ہے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس عبارت کے اندر بیان کیا ہے۔ مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا، زہار ایک اصطلاحی لفظ ہے، جیسے طلاق ایک اصطلاحی لفظ ہے، نکاح ایک اصطلاحی لفظ ہے، اسی طرح زہار بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے، جس کے معنی آتے ہیں کہ آدمی یعنی شوہر اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے۔ جیسے محرمات ابدیہ میں سے ایک ماں ہے، شوہر اپنے بیوی سے کہے کہ انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اگر یہ اس طرح کے الفاظ کہتا ہے تو زہار ہو جائے گا، زہار کا وقوع ہو جائے گا، اور اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اور اس کا کفارہ یہ ہے، یعنی زہار کو ختم کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں اعلیٰ ترتیب کفارہ زہار میں، 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوگا، جس کو قرآن کریم کی آیت کے اندر بیان کیا ہے، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَدُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسكينا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ زہار کر بیٹھتے ہیں اور پھر اپنی عورتوں کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پہلا کفارہ یہ ہے کہ
ایک غلام کو آزاد کریں قبل اس سے کہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائیں۔ تو جو پہلا کفارہ ہے وہ ہے غلام کو آزاد کرنا، اور اس میں شرط ہے عدم مسیس، یعنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے، جمع کرنے سے پہلے۔ آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو یہ تمہارے لیے نصیحت ہوگی، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر جو کوئی یہ نہ کر پائے، یعنی پہلا کفارہ ادا نہ کر سکے، تو روزے میں ہے 2 ماہ کے لگاتار قبل اس سے کہ اپنی بیوی کو چھوئے۔ جو یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس واسطے ہے کہ تابعدار ہو جاؤ اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور یہ حد بانی ہے اللہ نے، اور منکروں کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ اس آیت کے اندر وہ جو غور کریں گے تو یہ پائیں گے کہ جو کفارہ زہار میں پہلی چیز ہے یعنی غلام کو آزاد کرنا، اور جو دوسری چیز ہے یعنی 2 ماہ کے روزے رکھنا، ان دونوں کو باری تعالیٰ نے من قبل ان یتماسا، یعنی جمع کے قبل، جمع سے پہلے یہ سب کرنا ہے، اس کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اس لیے ان دونوں میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر جمع کے بعد رقبہ آزاد کیا گیا یا روزے رکھے گئے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اگر کسی نے روزوں کے درمیان جمع کر لیا تو جمع سے پہلے کے روزے کفار میں شمار نہ ہوں گے، بلکہ ان کا اعادہ ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کسی مظاہر نے اطعام کے ساتھ کفارہ ادا کرنا شروع کیا اور کچھ مساکین کو، مثال کے طور پر 20 مسکین کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد جمع کر لیا اور پھر باقی 40 کو کھلا دیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ از سرے نو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفارہ بھی ادا نہ ہوگا، بلکہ اس کا اعادہ ضروری ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اطعام طعام آیت کے اندر اگرچہ قبل الجماع کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، لیکن تحریر رقبہ اور روزے دونوں اس قید کے ساتھ مقید ہیں۔ لہذا روزوں کے درمیان جماع کی صورت میں جس طرح روزوں کا اعادہ ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اطعام طعام کا اعادہ بھی ضروری ہوگا، اور جو کھانا جماع سے پہلے کھلایا گیا ہے کفارہ میں اس کے اعتبار نہ ہوگا۔ اور اس قیاس کی علت یہ ہے کہ روزہ اور اطعام دونوں میں سے ہر ایک کفارہ کی ایسی نوع ہے جس کو توبیخ کے لیے، زجر کے لیے، عقوبت کے لیے واجب کیا گیا ہے، لہذا سختی اور غلظت کو باقی رکھنے کے لیے دونوں کے اندر اعادہ ضروری ہوگا۔ علماء حناف کی دلیل یہ ہے کہ اطعام طعام کے حق میں آیت مطلق ہے، یعنی قبل الجماع کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، اور یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مطلق کتاب کو مقید کرنا اور اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا یہاں بھی روزے پر قیاس کر کے مطلق کتاب یعنی اطعام طعام کو عدم مسیس اور عدم جماع کی قید کے ساتھ مقید کرنا اور اس پر زیادتی کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ مطلق یعنی اطعام طعام اپنے اطلاق پر جاری رہے گا، اور مقید یعنی تحریر رقبہ اور صوم اپنی تقیید پر جاری ہوگا۔